اللہ اکبر۔ خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو کامل رجوع کے ساتھ خالص پکی توبہ کرو۔ توبۃ نصوح سے مراد یہ ہے کہ گناہوں کو ایسے چھوڑ دو کہ پھر تمہیں گناہ یاد نہ آئیں، تم گناہوں کو بھول جاؤ، یعنی پکی اور سچی توبہ کرو، دوبارہ ان گناہوں کی طرف کبھی پلٹنا نہیں ہے، لوٹنا نہیں ہے۔ ولایت کا پہلا قدم توبہ، اصلاح کا پہلا قدم توبہ، اللہ کے قرب کا پہلا قدم توبہ، اللہ کی معرفت کا پہلا قدم توبہ، اللہ کی محبت کا پہلا قدم توبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پہلا قدم توبہ، عملیات کی دنیا کا پہلا قدم توبہ، روحانیت کی دنیا کا پہلا قدم توبہ، تصوف اور طریقت کی دنیا کا پہلا قدم توبہ ہے۔ تو اللہ بولو جب ان تمام شعبوں میں سے کسی بھی شعبے میں ہم قدم رکھنا چاہیں گے تو پہلا دروازہ باب التوبہ ہے۔ جب تک یہ دروازہ نہیں کھلے گا اگلے دروازے نہیں کھل سکتے، اگلی منازل ہم طے نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے توبہ۔ تو رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کہلواتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب حبیب اللہ، جو تائب ہو گیا، جس نے گناہوں سے توبہ کر لی، وہ اللہ کا حبیب بن گیا، وہ اللہ کا حبیب بن گیا۔ تو اللہ توبہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک پل میں اس منزل پہ پہنچا دیتا ہے کہ سینکڑوں سال کی عبادت بھی اس مقام پہ نہیں پہنچاتی۔ میں انشاءاللہ دلیل دوں گا، یہ نقطہ آپ کے ذہن میں اتر جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں، گرمیوں کے دن ہیں، شدید تپتی ہوئی دھوپ ہے، صحرا ہے۔ تو ایک نوجوان جو ہے وہ قافلے میں شامل ہو گیا اور آ کر مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ شیخ میں بھی آپ کے قافلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، یعنی میں بھی آپ کا ہم سفر بن جاؤں گا، آپ کے ساتھ ساتھ سفر کروں گا۔ تو شیخ نے فرمایا کہ اہلاً سہلاً مرحبا، بسم اللہ، آپ ہمارے ساتھ سفر کرو۔ اب وہ بھی قافلے میں شامل ہو گیا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تھوڑا سا سفر طے کیا، شدید دھوپ تھی اور آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا، کوئی بادل نہیں تھا، اور تپتا ہوا صحرا تھا۔ جو ہی وہ نوجوان ہمارے ساتھ شامل ہوا، تھوڑا سا ہم نے سفر طے کیا تو ایک بادل کا ٹکڑا جو وہ نمودار ہوا، اب وہ صرف محض ہمارے قافلے کے اوپر جو ہے وہ سایہ دے رہا ہے، باقی سارے صحرا کے اندر تپتی اور چمکتی ہوئی دھوپ ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت نے میری کرامت کو ظاہر کر دیا ہے، میرے کمال کو ظاہر کر دیا ہے، اللہ نے میری ولایت کو ظاہر کر دیا ہے، اللہ میرے سے راضی ہو گیا، اللہ نے میرے پہ کرم کر دیا ہے۔ یہ باتیں آپ کس کے ذہن میں آ رہی ہیں؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ۔ سفر کرتے رہے مالک بن دینار رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں میرے اندر چلتی رہیں۔ ہر نوجوان جو ہے کچھ سفر کرنے کے بعد اس نے میرے سے اجازت طلب کی کہ آپ کی منزل جو ہے وہ آگے ہے اور میں نے اس طرف موڑنا ہے۔ ہم نے مصافحہ کیا، سلام دعا کی، ایک دوسرے کو رخصت کیا، نوجوان ادھر مڑ گیا، ہم نے اپنے قافلے کو سیدھا رواں دواں رکھا۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ بادل کہاں گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ وہ بادل جو ہمیں سایہ کر رہا تھا وہ کہاں ہے۔ تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بادل اس نوجوان کے اوپر تھا۔
تو میں نے فوراً سواری کا قافلے کا رخ موڑا اور اس نوجوان کے پیچھے ہو لیا. اسے جا کے میں نے پوچھا کہ میں تو سارے راستے یہ سوچتا رہا کہ بادل جو ہے وہ میرے کسی عمل کی وجہ سے سایہ ہمیں دے رہا ہے، یا میری یہ کرامت ہے، یا اللہ کا میرے اوپر یہ کرم ہے. تو یہ تو مجھے اب معلوم ہوئے ہے کہ یہ کرم تیری وجہ سے ہم پر بھی ہو رہا تھا. تو تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ شان بخشی ہے، یہ عظمت بخشی ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں دن رات گناہ کرتا تھا، زنا کرتا تھا. میں دن رات گناہ کرتا تھا، گناہوں میں ملوث تھا، زنا کرتا تھا. آج میں گناہوں سے توبہ کر کے آیا ہوں. میرا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی اللہ کی راہ میں میں نے جہاد نہیں کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کیا. محض اللہ کے ڈر سے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں گناہوں سے توبہ کر کے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے یہ شان بخش دی ہے. اللہ بولو، ہمارا المیہ یہ ہے، ہمیں مساجد کے اندر، خانقاہوں کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ بابا فرید نے 40 سال ریاضت کی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کی نماز کے ساتھ وضو کیا، اسی کے ساتھ فجر پڑھی، غوث پاک نے 40 سال راتوں کو جاگا. ہمیں یہ والی باتیں سنائی جاتی ہیں اور ان باتوں سے یہ ثابت کر کے دیا جاتا ہے کہ ان کو جو یہ مقامات ملے وہ ریاضت سے ملے، مجاہدے سے ملے. کس سے ملے؟ ریاضت سے، مجاہدے سے، مشقت کرنے سے، 40 سال جاگنے سے، اللہ اللہ کرنے سے. ہم یہ سب جب سنتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی ساڑھے بسوں باہر ہے گئے، ہمارے بس سے باہر ہے. ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. اور ہے بھی یہ جھوٹ ہے کہ ان کو یہ مقامات جو ملے ہیں وہ پہلا جو مقام ہے یا جو پہلی منزل ہے یا اس مقام کی جو ابتدا ہے وہ توبہ ہے، وہ توبہ ہے. آگے والے جو مقامات ہیں وہ اللہ کے قرب کے ہیں، وہ وہی جانتا ہے جس کو اللہ نے عطا کیے ہیں. دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے. تو ہم کرامات کا جب بیان کرتے ہیں یا بزرگان کی کرامات کو جو ہے امت کے سامنے رکھتے ہیں تو ہم کیا ساتھ کرتے ہیں؟ ساتھ ان کی ریاضت کو سنانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ والو، کرامات کا تعلق ریاضت کے ساتھ نہیں ہے. آج فقیر کے در پہ آئے ہو، یہ نقطہ لے کر جانا ہے کہ کرامات کا تعلق توبہ کے ساتھ ہے. کرامات کا تعلق توبہ کے ساتھ ہے. اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. لاکھوں لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ہر سال حج عمرہ کرتے ہیں. کتنی کرامتیں ظاہر ہو گئی ہیں. آج مسلمان کو حج کی یا عمرے کی ترغیب دی جائے، حج یا عمرے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، توبہ کے لیے تیار نہیں ہے. آج مسلمان کو یہاں تک کہ جہاد کی بھی ترغیب دی جائے، اللہ کے نبی کے نام کے اوپر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اطاعت کے لیے، توبہ کے لیے تیار نہیں ہے. آج مسلمان کے سامنے نماز کے، تہجد کے، ذکر کے فضائل کو بیان کیا جائے، وہ یہ تمام اعمال کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، توبہ کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آج مسجدوں کے اندر نمازی نماز پڑھے جا رہے ہیں، ساتھ ملاوٹ کیے جا رہے ہیں، زنا کیے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، بہنوں کا حصہ کھائے جا رہے ہیں اور ساتھ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، عشر اور زکوٰۃ دبائے جا رہے ہیں اور ساتھ نماز پڑھے جا رہے ہیں. اللہ اگر توبہ کر کے نماز پڑھتے تو رب نے کیا قرآن اتارا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس کو کیوں نہ روکا؟ نماز پڑھ رہا ہے تو برائی کے کاموں سے کیوں نہیں روکا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی نماز کے اندر وہ سکت نہیں ہے، اس کی نماز کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. خانقاہوں سے جڑے ہوئے لوگ لمبی لمبی ہزار دانے کی تسمیحوں کے ساتھ ریاستیں کر رہے ہیں. کوئی سورۃ اخلاص پہ لگا ہوا ہے، کوئی کسی وظیفے پہ لگا ہوا ہے، کوئی سورۃ قریش پڑھنے پہ لگا ہوا ہے. میں دیکھ کے کہتا ہوں، ماں باپ کی چولا جا کے خدمت کر،
کیا کر؟ ماں باپ کی جا کے خدمت کر، رزق حلال کما، صرف 5 وقت کی فرضی نماز پڑھ، کملی والے پہ درود پڑھ، رات کو سونے سے پہلے 1 تسبیح استغفار کی کر، صرف گناہوں کو چھوڑ دے، تو چلتا پھرتا زندہ اللہ کا ولی ہے۔ تو کس کاموں میں پڑا ہوا؟ اب کشش کس کے اندر ہے؟ یا ہم متاثر کس سے ہوتے ہیں کہ اگر میں بھی یہاں آیا ہوں تو میں من کے ڈالے ہوتے، گاٹے ڈالے ہوتے، ادھر میرے عصا ہوتا، ادھر 4 بندے کھڑے ہوتے، آپ بھی کہتے شافی بڑی پہنچی سرکار ہے، شافی بڑی پہنچی سرکار ہے۔ آپ بھی مجھے دیکھ کے کہتے ہوں گے اے منڈا کھنڈا ہے گئے آتے گئے پتہ نہیں کی ملتا ہے سانوں کی نہیں ملتا ہے گا۔ دیکھیں نا، میرا ایک تاثر، میرا ایک امپریشن جو ہے وہ خراب پڑا ہے نا، تو میں 4 بندے اپنے ساتھ لے کے آتا، ہو کرنے والے ہوتے کہ ماحول بنتا کہ بزرگ آ رہے ہیں۔ اللہ والو، بزرگی کا ان باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بزرگی کا تعلق تیرے دل کے ساتھ ہے کہ تیرے دل کے اندر نیاز مندی کتنی ہے، تیرے دل کے اندر عاجزی کتنی ہے، مسکینی کتنی ہے۔ ولایت کا بزرگی کا تعلق ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، ولایت کا تعلق، بزرگی کا تعلق توبہ کے ساتھ ہے، اور توبہ کا تعلق ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، توبہ کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ تو لوگوں، اگر خانقاہوں میں جو لوگ جڑے ہیں، جماعتوں میں جو لوگ جڑے ہیں، مساجد کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں، دوسروں کی ہم بات نہیں کر رہے، صرف یہی لوگ جو ہیں یہ توبہ کر لیں، یہ توبہ کر لیں۔ اگر یہ توبہ نہیں کرتے، خدا کی عزت کی قسم کھا کے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جن کے چہروں کے اوپر سنت رسول ہے، صرف یہی گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ امت کو امامت عطا فرما دے گا، اللہ امت کو پوری دنیا کی امامت عطا فرما دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ داڑھی ٹوپی والے بھی بدکار ہیں، یہ بھی بدکار ہیں، یہ بھی بدکار ہیں، الا قلیل، چند ہیں جن کی وجہ سے نظام کائنات چل رہا ہے۔ ہم داڑھی صاحب یا بے دین لوگوں کی بات نہیں کر رہے، دنیا داروں کی بات نہیں کر رہے، یہ میری تیری بات ہو رہی ہے، میری تیری بات ہو رہی ہے۔ اگر کہو تو دلیل دے دو۔ جن کے در سے دھوکے کھا کے شافی کے در پہ آئے ہو، ان کے سروں کے اوپر امامے تھے کہ نہیں؟ ان کے چہروں پہ داڑیاں تھی کہ نہیں؟ انہوں نے تمہارا مال بٹورا، مال بٹور کے تمہیں وظیفے کرائے، رسالے بیچے، کتابیں بیچی، تمہیں رجت میں پھنسا کے مارا، اب تم مر رہے ہو، اب ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کون سے بزرگ ہے؟ یہ کون سے بزرگ ہے؟ اس لیے میں نے کہا ہے کہ صرف داڑھی ٹوپی والے توبہ کر لیں، داڑھی ٹوپی والے توبہ کر لیں۔ اگلی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، بدر کے اندر، بدر کی جو جنگ ہے وہ حق اور باطل کا مارکا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس کے اندر اللہ نے تمام معیار جو ہے وہ طے کر دیے ہیں قیامت تک کے لیے، کہ کفر جو ہے وہ 3 حصے بھی ہوگا، حق جو ہے وہ 1 حصہ بھی ہوگا، تو فتح حق کی ہو کے رہے گی۔ اب کفار مشرکین وہاں کتنے تھے؟ کم و بیش 1000، اور مسلمان کتنے تھے؟ کم و بیش 313۔ اللہ نے رنگ کن کو لگائے ہیں؟ 313۔ تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ صرف وہ لوگ جو دین کی ترجمانی کرتے ہیں، اسلام کے وہ ترجمان ہیں، پیشوا ہیں، اگر یہی گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ امت کو عروج عطا کر دے گا، اللہ امت کو عروج عطا کر دے گا۔ اللہ بڑا، جس گھر کے اندر باپ نمازی ہوتا ہے اس گھر کے اندر اولاد بے نمازی نہیں رہ سکتی، جس گھر کے اندر ماں نمازی ہوتی ہے اس گھر کے اندر رہنے والا اس کا شوہر زانی بھی ہوگا، وہ زانی نہیں رہتا، ایک دن آ کر رہتا ہے کہ وہ توبہ کر کے رہتا ہے۔ ایک فرد جو ہے وہ گھر کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ میں تو لاکھوں کی باتیں کر رہا ہوں، کروڑوں کی باتیں کر رہا ہوں، کسی تنظیم کا، کسی مسلک کا، کسی خانقاہ کا آپ نام لے، ماشاءاللہ 26-27 کروڑ آبادی ہے، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ایک تنظیم کے ساتھ جڑے ہیں، ان میں چند توبہ کر لیں، اللہ کسی ایک کی توبہ کو قبول کر لے گا، اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے گا۔
اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے گا۔ آج اللہ والوں جو میں آپ کو دکھ رہا ہوں اندر وہ نہیں ہے، اندر وہ نہیں ہے۔ تو اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، مخلوق ظاہر کو دیکھتی ہے، اللہ باطن کو دیکھتا ہے۔ یہی بات میں نے بیٹھتے کہی، اللہ جذبوں کو دیکھتا ہے کہ تو کس جذبے سے دارالشفا جا رہا ہے، تو کس جذبے سے ملتان جا رہا ہے۔ ایک ایک قدم کے اوپر سب کچھ دیکھا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے کہ تیرے ارادے کیا ہیں۔ کیا تو اس کو دستگیر سمجھتا جا رہا ہے، حاجت روا سمجھ کے جا رہا ہے، میرا شریک سمجھ کے جا رہا ہے، مددگار سمجھ کے جا رہا ہے، کہ میرا بندہ سمجھ کے جا رہا ہے؟ جس گمان کے ساتھ تو جا رہا ہے، ایک ایک قدم کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں، ایک ایک قدم کے اوپر۔ بے نہیں میرے بارے میں ہے کہ مجمع کو دیکھ کے میں کہوں کہ میں دینے والا ہوں، میرے در سے شفا ملتی ہے۔ اللہ میرے جذبوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نے منگتے بنا کے اپنی مخلوق کو دینے والا میں، پیدا کرنے والا میں، تکلیفیں بھیجنے والا میں، شفا کے لیے شافی میں نے تیرا در چن لیا۔ یہ تیرا کمال نہیں ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو میرا فضل ہے کہ تیرے در پہ ہو گیا ہے، ورنہ میں ان کو گھر بیٹھے بھی شفا دے دیتا۔ یہ ہزاروں لاکھوں روپیہ کرایہ لگا کے آج تیرے در پہ نہ آتے۔ اللہ مجھے بھی اندر سے ٹٹول رہا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ جیسے آپ کو آزمایا جا رہا ہے، آپ کو پرکھا جا رہا ہے، میں نہیں مجھے بھی پرکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ یہ جو تمام کمالات ہیں، کرامات ہیں، کرشمات ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے وہ ریاضت کے ساتھ نہیں ہے، عبادت کے ساتھ نہیں ہے، ان تمام کا جو تعلق ہے وہ ہے توبہ کے ساتھ۔ اے اللہ میری توبہ، گناہ صغیرہ کبیرہ سے باز آ جاؤ گے، اللہ رزق بھی کھول دے گا، اللہ بیماریاں بھی دور کر دے گا، اللہ پریشانیاں بھی دور کر دے گا، اللہ جادو بھی توڑ دے گا، اللہ بندش بھی کھول دے گا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ سکون والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی بھی دے دے گا۔ بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہو کر آئے ہو، اللہ عزتوں کی ہوا چلا دے گا، کیوں تو نے رب کے نام کی عزت کر دی ہے، اب اللہ زمانے کے سامنے تیری عزت کروا کے دکھائے گا۔ جب تو اللہ کے نام کا مول نہیں لگائے گا تو شافی یہ اعلان کرتا ہے رب تینوں ککھوں ہولا کر دے گا۔ جب آواز آئے گی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اس کی قدر نہیں کرے گا کہ یہ صدا لگانے والا مؤذن نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے۔ جب تو اس آواز کو نظر انداز کرے گا تو کھرب پتی بھی ہوگا، اللہ نقش پا کی طرح تجھے مٹا دے گا، ذلیل و خوار کر کے زمانے کو دکھا دے گا۔ جب نام آ جائے گا اللہ کا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ایسی عظمت والا نام ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے جو صاحب جلال و صاحب اکرام ہے۔ رب کا حکم کیا ہے کہ جب میرا نام آ جائے، میرا حکم آ جائے، تو قرآن بھی پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھنا بھی بند کر دے، تو کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہا ہے تو کعبۃ اللہ کا طواف بھی روک دے، تو صفا مروہ کی سعی بھی کر رہا ہے تو صفا مروہ کی سعی بھی روک دے۔ اب تجھے میں نے بلا لیا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آجا میری بارگاہ میں، آجا میری بارگاہ میں سجدے کے لیے۔ اب وقت سجدے کا ہے، وقت قرآن کی تلاوت کا نہیں ہے، اب وقت سجدے کا ہے، اب وقت کعبہ کے طواف کا نہیں ہے، اب وقت سجدے کا ہے، اب صفا مروہ کی سعی کا نہیں ہے۔ تو جب صفا مروہ کی سعی تو کر نہیں سکتا، کعبۃ اللہ کا طواف تو کر نہیں سکتا، قرآن کی تلاوت تو کر نہیں سکتا، تو پھر بازار میں بیٹھ کے کاروبار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پھر بازار میں بیٹھ کے تجھے رب کاروبار کرنے دے گا؟ نہیں نہیں، پھر تو کہے گا کہ بندش ہو گئی ہے، حضرت صاحب جادو ہو گیا ہے۔ ہمارا سامنے والا جو ہے نا، وہ حضرت صاحب ہمارا کاروبار برداشت نہیں کرتے، انہوں نے عامل رکھا ہوا ہے، بندش ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے جی؟ بندش ہو گئی ہے۔ بندش نہیں ہوئی، تو نے رب کے ساتھ اڈا لے لیا ہے، تو نے رب کے ساتھ بگاڑ لی ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب تیرا یقین یہ نہیں رہ گیا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، تیرا اب یقین بن گیا ہے کہ دکان پہ نہیں بیٹھوں گا تو گاہک نہیں آئے گا، گاہک نہیں آئے گا تو مال نہیں آئے گا، اگر مال نہیں آئے گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟
تیرا اب یہ یقین بن گیا ہوا ہے، تو اللہ اب اس یقین کو توڑنے کے لیے تیرے پہ بندش لگوائے گا، تیرے دشمنوں کو، تیرے حاسدین کو تیرے پہ مسلط کرے گا۔ پھر اللہ عرشوں سے آواز دے گا، بندش لگوائی ہے تو میں نے میرے امر سے لگی ہے، سن اب یہ کھلنی بھی میرے امر سے ہے، یہ دنیا بھی تیرے پاس ہے، صحت بھی تیرے پاس ہے، گھوڑا بھی تیرے پاس ہے، وسائل بھی تیرے پاس ہے، اور تو بھگا کے دیکھ لے، اگر زمانے میں میری لگی ہوئی بندشوں کو کوئی کھول دے تو مجھے خدا نہ کہنا، مجھے وحدہ لا شریک نہ کہنا۔ بھاگو اب، بھاگو اب جس دربار پہ جانا چاہتے ہو، جو نیلا پیلا چٹا کالا کرنا چاہتے ہو۔ اللہ والوں ہر جمعرات کو آنے والے مجمع کو سمجھا کے بیچتا ہوں، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، کوئی جادو نہیں ہے۔ کیا جادو صرف میرے آپ کے لیے رہ گیا ہے؟ ان پیروں کے لیے کوئی جادو نہیں ہے، ان عاملین کے لیے کوئی جادو نہیں ہے، ملک ریاض کے لیے کوئی جادو نہیں ہے، زرداری نواز شریف کے لیے کوئی جادو نہیں ہے۔ وہ جو ارب پتی کھرب پتی ہو گئے، بلکہ ارب ڈالر پتی ہو گئے، وہ کون سے وظیفے پڑھ کے مالدار ہوئے ہیں؟ اے پاکستانی کبھی تو سوچ کہ تیرے پیروں نے تیرا کیسا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تیرا دماغ بند کر کے رکھ دیا، تو سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ تو لوگوں کبھی ہم نے تنہائی میں یہ سوچا ہے کہ میں نے ایک دو لوگوں کے نام لیے ہیں، یہ اتنے مالدار ہیں کہ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے؟ اس میں کوئی شک ہے؟ اب میرا سوال یہ ہے، انہوں نے کون سا وظیفہ کیا تھا؟ انہوں نے کون سا وظیفہ کیا ہے؟ انہوں نے کون سا تعویذ جو دوایا ہے؟ اللہ بولو مال دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر تعویذوں سے وظیفوں سے سب کچھ ہوتا تو کسی گھر میں بھی بیٹی پیدا نہ ہوتی، لال پیدا ہوتے، بیٹے پیدا ہوتے، بیٹے لینے والے ہوتے، بیٹیاں نہ ہوتی۔ اگر تعویذوں کے ساتھ سب کچھ ہوتا، تو اپنی مرضی کے ماں باپ نہیں چن سکتا۔ اللہ نے تجھے اتنا عاجز اور بے بس پیدا کیا ہے، تو اپنی مرضی کے بہن بھائی نہیں چن سکتا، تو اپنی مرضی کے رشتہ دار نہیں چن سکتا، بلکہ بسا اوقات تو اپنی مرضی کے ہمسائے نہیں چن سکتا، تو دنیا میں کر کیا سکتا ہے؟ تو رب یہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ تم جتنی بھی تدبیریں کر لو مجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کو چھوڑ کے پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ جہاں مرضی بھاگ لو، جس مرضی پیر کے پاس چلے جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ، جب تک توبہ نہیں کرو گے نظام نہیں چلے گا۔ مجھے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے 5 سورتیں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے 1.25 لاکھ آیت کریمے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے 8 مبینوں کے ساتھ یاسین کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ندامت کے آنسو چاہیے، مجھے شرمندگی چاہیے، مجھے پشیمانی چاہیے، میں اپنے سامنے تیری ناک رگڑتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ جی آیت کریمہ پڑھو تو کم بن جاوے گا۔ اللہ کچھ مانگ رہے ہیں، دے کچھ رہے ہو۔ میں کسی دکان پہ جاؤں، میں کہوں جی مجھے اخبار دے دو، وہ مجھے کپڑا دے دے، تو میں کیا کہوں گا؟ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ میں اخبار لینے آیا ہوں تو مجھے کپڑا پکڑا رہا ہے۔ میں گوشت لینے کے لیے جاؤں، وہ مجھے گھی دے دے آگے سے، تو میں کہوں گا بھائی تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے مانگا کچھ ہے، دے کچھ رہا ہے۔ اللہ مانگ رہا ہے توبہ توبہ توبہ۔ بھائی یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں کون سا عمل لے کر آؤں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو رب نے آواز دی، الہام کیا کہ با یزید ہر نعمت کے خزانے میرے لبا لب بھرے ہیں، مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں سن، میرا عاجزی کا خزانہ خالی ہے، میرا مسکینی کا خزانہ خالی ہے۔ عاجزی اور مسکینی، ندامت اور پشیمانی، یہ والے خزانے میرے خالی ہیں، میرے ان خزانوں کو بھر دے، میں تیری جھولیوں کو بھر دوں گا۔ میرے پاس ندامت نہیں ہے،
میرے پاس شرمندگی نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، عاجزی لے کر آؤ، مسکینی لے کر آؤ۔ تم آگے سے اکڑ گئے 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھ کے رب نو آندے ہو، چول و شرم نہیں آندی، کھا کھا کے حرام پڑھتے ہو آیت کریمہ، اپنے گناہوں پہ توبہ کرو۔ بھائی صورتہ پڑھنے پہ لگے ہیں، کوئی لگا جی فلاں ختم دلاؤ، کوئی فلاں ختم دعاؤ، کوئی حزب البحر پڑھ رہا ہے، کوئی دعائے سیفی پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی رات کو 100 نفل پڑھ رہا ہے، اور میری رب کی رحمت بھی دیکھ رہی ہے چلا ہو گیا ہے، ساری رات اٹھ کے لگا رہا ہے، لیکن تیرا دل موم نہیں ہوا، تجھے ذرا بھی ندامت نہیں ہوئی کہ میں نے رب کے حکموں کو کیسے پامال کیا ہے، تیرے دل میں کبھی نہیں آیا کہ میں نے اپنی بہن کے بچوں کا حصہ کھایا ہوا ہے، کبھی دل میں نہیں آیا۔ تو نے 15 سال سے 20 سال سے زکوٰۃ نہیں دی، تجھے مصلے پہ کھڑے ہو کے کبھی شرمندگی نہیں ہوئی کہ میں نے بیواؤں کا، یتیموں مسکینوں کا حق کھایا ہوا، تجھے کبھی ندامت نہیں ہوئی۔ تو نے کسی کے پلاٹ مکان دکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کبھی رات سوئے تو پریشان نہیں ہوا کہ میں نے کسی کے بچوں کا حق دبایا ہوا۔ مجھے نمازیں پڑھ کے سناتا ہے، وظیفے پڑھ کے سناتا ہے، اور مجھے یہ جتلاتا ہے کہ میں فلاں پیر کا مرید ہوں، فلاں پیر کا مرید ہوں۔ تیری ساری تدبیریں میں الٹا دوں گا، وما انتم بمعجزین فی الارض، زمین پہ تیری تدبیریں مجھے عاجز نہیں کر سکتی۔ میرے پاس توبہ لے کر آؤ، اپنی غلطی کا اعتراف کرو، اعتراف جرم کرو۔ تو اتنے گناہ لے کر آ کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو بھر دے، جتنے درختوں کے پتے ہیں اتنے گناہ لے کر آ، جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنے گناہ لے کر آ، سمندروں کی جتنی جھاگ ہے اتنے گناہ لے کر آ۔ ایک بار مجھے اللہ سمجھ کے، رحمان سمجھ کے، رحیم سمجھ کے کہہ دے اے اللہ میری توبہ، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، پھر میں تیرے بند رستے بھی کھول دوں گا۔ تیرے پاس اولاد نہیں ہے، میں اولاد بھی دوں گا، کاروبار نہیں ہے تو کاروبار بھی دوں گا، صحت نہیں ہے تو صحت بھی دوں گا، عزت نہیں ہے تو عزت بھی دے کے دکھاؤں گا، پیسہ نہیں ہے تو پیسہ بھی دوں گا، قرضے تلے دبا ہے تو قرضے سے زمانے کو نکال کے بھی دکھاؤں گا۔ اب یہ ہے نظام، اور ہمیں کدھر چلایا جا رہا ہے؟ اے پڑھ لو تے اے ہو جائے گا، اے پڑھ لو تے اے ہو جائے گا، فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ، تبیز لے آؤ، گاٹا گلے چ پاؤ لے آ کے تو کم صحیح ہو جائے گا۔ مسلمان نے کبھی نہیں سوچا، مجھے بات کرتے کرتے بعض دفعہ غصہ بھی آتا ہے، حیرانی بھی ہوتی ہے، ترس بھی آتا ہے کہ پاکستانی اور دھوکہ کھا جائے، پاکستانی مسلمان دھوکہ کھا جائے، دل نہیں مانتا، لیکن آفرین ہے ڈبہ پیروں کے اوپر، ملنگوں کے اوپر۔ یہ بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان کے جو پیر ہیں، جاہل ایک نمبر کے جاہل، نہ انہوں نے سکول کالج دیکھا، نہ انہوں نے مدرسے کا منہ دیکھا، اور ایک نمبر کے جاہل ہو کے پڑھے لکھوں کو بے وقوف بنا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ ہیرے جیسے لوگ ہیں، ان کو رول کے رکھ دیا، نالیوں کے اندر بہا کے رکھ دیا ہے۔ یہ وہ شاطر قوم ہے جس نے نوکیا 3300 لینا ہو 3300 بندوں سے مشورہ کرتی ہے، لیکن یہی پیر ان کی ایسی مت مار دینے، ادھی رات نو میاں بی بی ککڑ جیب اچھا رکھ گئے نا تو دو میں جان دینے، کسی نے پتا نہ چلے ہے کتنے جان دے، قبرستان جان دے، مسجد جان دے، موت پیندی ہے۔ دونوں کہاں جا رہے ہیں میاں بی بی؟ بڑے پیار محبت دیاں پیاں پا کے ککڑی تے چھپائی ہے، جس طرح عورتوں نے پرس نہیں رکھے ہوتا، ککڑی تے رکھی ہے، ادھی رات نو قبرستان سٹن جان دے نے۔ تو ادھر حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اج میری وکھی چ درد ہے یہ کل پڑھاں گا، اج میرے سر چ درد ہے میں کل پڑھاں گا، آج تھکاوٹ ہے، آج بخار ہے کل پڑھاں گا۔ تو عامل نے کہا ہے یہ کام کرنا، اس کے لیے ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ تو اللہ یہ سارا نظام کیوں چل رہا ہے؟ کہ اللہ روٹھ گیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو پھر رب کیا کرتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ پھر جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے پھر اللہ مت ہی مار دیتا ہے۔ تو میرے پاکستانی بھائیوں کی، اردو بولنے والوں کی مت ہی ماری گئی ہے، مت ہی ماری گئی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایک جاہل آدمی ہے، وہ میرے سے پیسے لیتا جا رہا ہے، مجھے وظیفے دیتا جا رہا ہے، خود نقد کا کام کر رہا ہے اور مجھے ادھار پہ چلائے جا رہا ہے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیوں میرے رب نے مت مار دی ہے،
میرے اللہ نے مت مار دیا۔ تو اللہ والو اصل جو مطالبہ ہے اللہ کا وہ کیا ہے؟ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو میں نے ابھی کیا بات کہی، بیماری اللہ دور کر کے دکھائے گا، کاروبار کی بندش اللہ کھول کے دکھائے گا، جادو کا وار ہے اللہ ختم کر کے دکھائے گا۔ اگلی بات، خیری و شر ہی من اللہ تعالی، خیر ہے یا شر ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ۔ اللہ نہ چاہتا کوئی زمانے میں طاقت ہے تیرے پہ جادو چل جاتا؟ نہیں ہے۔ اللہ نہ چاہتا کوئی زمانے میں ہے جو مجھے بیمار کر دیتا؟ اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی مجھے شفا دینے والا ہے؟ شفا دینے والا ہے؟ اگر کہو تو ایک فکرہ بول کے جو تھوڑا سا آپ کے دلوں کے اندر پیروں کی ہیبت اور خوف ہے وہ نکال دو، وہ نکال دو، ایک فکرہ بس۔ اللہ بولو جب کسی سے متاثر ہونے لگو تو ایک بات اپنے دل میں لے کر آؤ، یہ فلاں آدمی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا یہ کمال، جس طرح ہمارے پاکستان میں لمبی لمبی چھوڑی جاتی ہیں، تو کوئی بندہ چھوڑ رہا ہو اس کو بڑے پیار سے شافی بن کے ٹچکلا دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ ٹچکلا دینا ہے۔ اسے کہنا تیرا پیر بڑی پہنچی سرکار ہے۔ تیرا پیر کیا ہے؟ بڑی پہنچی سرکار ہے۔ جو تو بتا رہا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں، میں ادھر زیادہ جاننا۔ اس کو تھوڑا اور کھولنا ہے، جب پورا کھل جائے نا، لیرو لیر ہو جاوے، پاٹ جاوے، اس نے کہنا، آپ نے پھر اس کو کہنا ہے کیا تیرا پیر میرے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ بس انشاءاللہ پھر منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو اللہ جو بندہ کسی بھی مقام پہ ہے میرے تیرے گناہ معاف نہیں کر سکتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ خود محتاج ہے۔ تو ہم نے ان کا ادب کرنا ہے، بس کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ ادب کریں گے، احترام کریں گے، بس مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اپنا معاملہ کس کے ساتھ درست کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ دستگیر کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ توبہ کرو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کرو تو انشاءاللہ پہنچو گی سر کڑائی میں۔ کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ملنگوں کے پاس جا کے کرایہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے وظیفے کیے ہیں ان سے پوچھ لو انہوں نے کیا کما لیا ہوا، انہوں نے آج تیسرا یا چوتھا ان کا پھیرا ہے، ان سے پوچھ لو کہ انہوں نے کیا کما لیا ہوا۔ اب اللہ کو توبہ کا عمل کتنا پیارا ہے، میں دو باتیں کرتا ہوں پھر بات آج کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت شیخ طنطاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس راہ پہ چلا، کس راہ پہ؟ جس راہ پہ آج میں گھنٹہ ایک لگا کے آپ کو لے کر آیا ہوں کہ کسی طرح یہ امت توبہ کی طرف آ جائے، اصلاح کی طرف آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب اس راہ پہ چلا تو رکاوٹوں پہ رکاوٹیں آئیں، تو میرا جو سلوک ہے یعنی رب کے قرب کا جو راہ ہے وہ طے نہیں ہو رہا، سفر طے نہیں ہو رہا۔ فرماتے ہیں کہ میں سوچوں میں پڑ گیا کہ یا اللہ تو نے قرآن میں اپنے بندوں کے جو اپنے مقرب بندے ہیں ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، ان کی نشانیاں بیان کی ہیں، تو میں اپنے اندر دیکھوں کیا کوئی وہ نشانی میرے اندر ہے۔ اگر تو وہ نشانی کوئی میرے اندر ہے تو پھر تو میں اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں، تو ورنہ میں کوئی دنیا داری کا اپنا کام کاج کروں، کوئی کاروبار کروں، کوئی بچوں کے لیے روٹی کماؤں، میں کس کام لگا ہوں؟ جب میرے اندر یہ استعداد ہی نہیں ہے تو میں کیوں اپنی زندگی برباد کروں؟ فرماتے کہ میں نے طاق میں سے یعنی الماری میں سے قرآن نکالا تو میں نے قرآن کو یوں کھولا۔ جب میں نے قرآن کو کھولا تو جو سب سے پہلے آیت میرے سامنے آئی وہ آیت یہ تھی کہ رب فرما رہے ہیں ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ متقی پرہیزگار گناہوں سے بچنے والے، اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات پڑھی اپنے اندر جھانکا، میں نے کہا یا اللہ میں تو متقی نہیں، تو محبت کن سے کرتا ہے؟ متقیوں سے، تو میں تو متقی نہیں ہوں، یعنی بات ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن بند کر دیا، تھوڑی دیر میں سوچے بچار کرتا رہا، روتا رہا، پھر میں نے قرآن کھولا۔ جب میں نے قرآن کھولا تو قرآن کی آیت میرے سامنے آئی ان اللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنا کھاتا کھول لیا،
کہ تو صابر ہی نہیں ہے. جب تیرے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو بے قرار ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب تیرا نام صابرین کے اندر بھی نہیں ہے. تو میں تو صابر بھی نہیں ہوں. کہتے میں نے پھر قرآن بند کر دیا. تیسری بار میں نے قرآن کھولا تو قرآن آیا, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ, کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں یعنی مجاہدین ہیں, اللہ ان سے بے شک پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جواب ہی سمجھو, میں تو جہاد کیے کوئی نہیں ہے, میں تو نہ نفس کے خلاف جہاد کر سکا نہ قتال کر سکا, تو یہ بھی گل سمجھو جواب ہی ہے. پھر میں اور مایوس ہوا اور پریشان ہوا, میں نے قرآن بند کر دیا. نماز پڑھی ظہر کی, اس کے بعد پھر قرآن لے کے بیٹھ گیا کہ ہو سکتا ہے کوئی امید کی کرن ہو, اللہ نے میرے بارے میں بھی کوئی ایسی بات جو ہے قرآن میں فرمائی ہو کہ میں وہ نشانی میرے اندر ہو اور میں بھی اللہ کا مقرب بن جاؤں. پھر میں نے قرآن کھولا تو قرآن میرے سامنے آیا, ان اللہ یحب المحسنین, ان اللہ یحب المحسنین, جو احسان کرتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, اللہ ان سے بے شک محبت کرتا ہے. فرماتے ہیں یہ بھی میں نہیں ہوں, یہ بھی میں نہیں ہوں. فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سارا پڑھ لیا, دیکھ لیا, تو پھر میرے اندر بڑی مایوسی ہوئی, میں زارو قطار رویا. پھر میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ, میں نے اتنی نافرمانیاں کی, اتنے گناہ کیے ہیں, تو میں تو کوئی بھی اپنے اندر نشانی ایسی یا ایسی صفت نہیں پاتا جو تجھے پسند آ جائے اور مجھے تیرا قرب مل جائے. فرماتے ہیں کہ میں روتا رہا روتا رہا روتا رہا. آخر قرآن بند کر کے جب میں نے دوبارہ کھولا تو میرے سامنے قرآن آیا, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, کہ اللہ بے شک توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, جو اپنے ظاہر اور پاک کو صاف کر لیتے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب قرآن یہ میرے سامنے آیا تو میرے اندر ایک نئی زندگی نے انگڑائی لی کہ یہی قرآن یا یہی آیت مبارکہ میرے لیے اور میرے جیسے لاکھوں لوگوں کے لیے ہے کہ آج اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ہمارے سے بھی پیار کرے گا, اللہ ہمارے سے بھی پیار کرے گا. تو اللہ بولو اگر گناہوں سے توبہ کر لیتے تو جب اللہ آپ سے پیار کرے گا تو آپ کی بیٹیوں کو گھر رہنے دے گا, آپ کے بیٹوں کو آوارہ رہنے دے گا, آپ کا کاروبار بند رہنے دے گا. حبیب کے کیا معنی ہے؟ دوست بنا لینا. تو دوست کو اللہ ذلیل و خوار ہونے دے گا, دوست کو ذلیل و. تو یہ میں نے کیا کہا 2-3 دفعہ کہ اللہ والو تمام ہمارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے, اور ہم بھاگ بھاگ کے کہاں جا رہے ہیں؟ پیروں کے پاس, پیروں کے پاس. حل ہماری جیب میں ہے, بچہ ہمارے بغل میں ہے, اور ٹنڈورا پورے شہر میں دین دینی. بچہ گم ہو گیا, بچہ گم ہو گیا, بچہ گم ہو گیا. وہ ایک حکایت آتی ہے اسی طرح, سوئی گم ہو گئی. اس وقت تو یہ روشنی کا بجلی کا نظام نہیں تھا, سوئی گم ہو گئی. اب گھر کے اندر سوئی گم ہو گئی ہے, اندھیرا ہو گیا, تو جن کی سوئی گم ہوئی ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ گلی میں آ کے نا سوئی ڈھونڈ رہے ہیں. پیچھے سے ایک بزرگ آئے, پیچھے سے ایک بزرگ آئے, انہوں نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا سوئی گم ہو رہی ہے, گم ہو گئی تھی, سوئی ڈھونڈ رہا. انہوں نے بھی ساتھ سوئی ڈھونڈنی شروع کر دی. کافی دیر جب سوئی ٹٹولتے رہے, ڈھونڈتے رہے, سوئی نہیں ملی. آخر تنگ آ کے انہوں نے پوچھا اوے سوئی گم کتنی ہوئی سی؟ گم کہاں ہوئی تھی؟ انہوں نے گم تو اندر ہوئی تھی. انہوں نے بھائی گم اندر ہوئی تھی تو ڈھونڈ کہاں رہے ہو؟ ڈھونڈ کہاں رہے ہو؟ جس کی سوئی گم ہوئی تھی اس نے کہا کہ تیرا اللہ گم کہاں ہوا ہے, تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ اگر مجھے میری سوئی گلی میں نہیں مل سکتی تو تجھے بھی رب نالیوں کے اندر نہیں مل سکتا, اس غلیظ دنیا کے اندر نہیں مل سکتا. حرام کھائے اور رب مل جائے, بہنوں کے حصے کھائے تو رب مل جائے, سود کھائے تو رب مل جائے, زکات عشر دبائے تو رب مل جائے, خنزیر کھائے تو رب مل جائے, اللہ کی نافرمانی کرے تو رب مل جائے, نمازیں چھوڑے تو رب مل جائے. کیسے مل سکتا ہے؟ تو نالیوں کے اندر ڈھونڈ رہا ہے اور وہ دلوں کے اندر ہے. تو جہاں گم ہوا ہے اس دل کو درست کر لے, اللہ مل جائے گا. تو اللہ والو یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. تو جب اللہ والو ہم اپنا محاسبہ کر لیں گے, ایک پل کے اندر اللہ مل جائے گا. میں ایک دلیل دیتا ہوں اور بات ختم ہو جائے گی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے,
कहत साली पड़ी, खुश साली। जब खुश साली हद से बड़ी, जानवर मवेशी हैं वो भी मर रहे हैं, टोबे खुश्क हो गए, पानी है नहीं है, इंसान है वो भी मौत के मुंह में जा रहे हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के हवारी जो है, आपकी जो उम्मती हैं, आपके सहाबा आपकी बारगाह में अर्ज करने आए कि ऐ अल्लाह के कलीम, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह से बाराने रहमत मांगे। क्या करें? बाराने रहमत मांगे, ताकि हमें नई जिंदगी जो है वो मिल जाए। हम तो मौत के मुंह में जा रहे हैं, हमारे बच्चे माल मवेशी हमारे सामने ही बर्बाद होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को लिया, अपने उम्मतियों को लिया, खुले मैदान में चले गए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के हाथ उठाए, दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही। जो चंद बादलों के टुकड़े थे वो भी बादल छट गए, मतला बिल्कुल साफ हो गया और धूप पहले से ज्यादा चमकदार हो गई। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हैरतज़दा हुए, रब की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, जो कुर्ब तूने मुझे पहले अता किया था, क्या उस कुर्ब में कमी आ गई है? नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। अल्लाह, जो कुर्ब तूने मुझे पहले अता किया था, क्या उस कुर्ब में कमी आ गई है? जो तेरा प्यार मेरे साथ पहले था, क्या उसमें कमी आ गई है? जो तेरी अताएं मेरे पे पहले थी, क्या उनमें कमी आ गई है? मैं तेरे से बाराने रहमत, बारिश मांग रहा हूं, बारिश हो नहीं रही। मेरे रब ने फरमाया कि नहीं, ताल्लुक में कमी नहीं आई, कुर्ब में कमी नहीं आई, मेरी अता में कमी नहीं है। तो या अल्लाह, फिर बारिश क्यों नहीं हो रही? हमें बारिश अता क्यों नहीं की जा रही? तो मेरे रब ने आवाज दी है, ए मूसा, तेरी मजलिस के अंदर एक गुनाहगार है जो 40 साल से मेरे से जंग कर रहा है। तेरी मजलिस के अंदर एक गुनाहगार है जो 40 साल से हालते जंग में है मेरे साथ। जब तक वो तेरी मजलिस के अंदर है, बारिश नहीं होने देता, उसके गुनाह दीवार बन के, ढाल बन के खड़े हो गए हैं। आज तो घर घर के अंदर 40 साल से खड़ा है दीवार बन के। माशरा तो बड़ी दूर की बात है। सैयदना कलीम की, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर एक था, अल्लाह ने सब के ऊपर बारिश को रोक दिया। आज तो घर घर के अंदर बेनमाजी, पूरा पूरा घर बेनमाजी, पूरा पूरा मोहल्ला बेनमाजियों का। एक बेनमाजी हो, अल्लाह बोलो, अल्लाह रहमत का निजाम रोक देता है, रहमत का निजाम रोक देता है। बेनमाजी होना कितनी बड़ी नहुसत है। 15 शबान की रात को भी बख्शिश नहीं है। मुसलमान, तू तवीज़ों के लिए आया है, वजीफों के लिए आया है, इतना कराया लगा के शाफी के दर पे। 15 शबान की रात बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह जहन्नमियों को जहन्नम से खलासी देता है, लेकिन बेनमाजी को खलासी नहीं है। बेनमाजी की बख्शिश नहीं है 15 शबान की रात को भी। उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन है, आपकी बारगाह में मुकदमा आया। खातून आई कि मैं बाल संभाल रही थी, कंघी कर रही थी, मेरा हाथ तेल को लगा, तेल की शीशी को लगा, तेल गिर गया, जमीन मेरा तेल जज्ब कर गई है, मुझे तेल वापस लेकर दिया जाए। जाग रहे हो? जाग रहे हो? मुझे तेल क्या किया जाए? वापस लेके दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन ने मुकदमा सुना, मुद्दई का मुद्दा जो है वो सुना। आपने एक कागज लिया, रुका, उस पर लिखा, लिख के उसको बंद करके तावीज बना के दे दिया कि जहां तेल गिरा है वहां जाके ये उमर का पैगाम रख देना, उमर का दिया हुआ तावीज रुका रख देना, तुझे तेरा तेल वापस मिल जाएगा। खातून रुका लेकर आई, जहां तेल गिरा था, जो जमीन ने जज्ब कर लिया था, वहां लाके वो रुका यूं रखा है, जमीन ने सारा तेल बाहर उमड़ दिया है, सारा तेल बाहर उमड़ दिया है, बाहर निकाल दिया है। खातून ने अपनी शीशी के अंदर, बोतल के अंदर भरा, जब उसका हक उसको मिल गया, जमीन ने हक वापस कर दिया, तेल को वापस कर दिया। मेरे रब ने दिल में डाला कि जरा रुका खोल के देख तो सही कि मेरे महबूब के गुलाम ने लिखा क्या है।
کہ میرے محبوب کے غلام نے لکھا کیا ہے۔ جب خاتون نے رکے کو کھولا، کاغذ کو کھولا، پرچہ کھولا، تو پرچے پہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لکھا تھا، اے زمین، جو عورت میرے پاس آئی ہے مقدمہ لے کے کہ تو نے تیل ناحق جذب کر لیا ہے، عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ اس کا تیل اس کو واپس کر دے۔ اگر تو اس کا تیل اس کو واپس نہیں کرے گی تو یاد رکھ تیری جگہ پہ میں ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا، میں ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ ہون دسو تویز لینا آئے ہو، وظیفے لینا آئے ہو، اینا کرایہ لا کے گھر بیٹھ کے توبہ کر لیتے، جتنا کرایہ لگا کر آئے ہو اپنی ماں پہ خرچ کر دے، اپنے باپ پہ خرچ کر دے، گھر بیٹھے اللہ مل جاتا، اللہ مل جاتا۔ تویزوں کی آس پہ، وظیفوں کی آس پہ، سب کچھ تیرے پاس ہے، صرف کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، تجھے جھنجھوڑنے والا نہیں تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اب رب کیا فرما رہا ہے کہ تیری مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میرے سے جنگ کر رہا ہے، گناہوں کے ساتھ، گناہوں سے توبہ نہیں کر رہا، میرے سے ڈر نہیں رہا۔ اب 70,000 کا مجمع ہے، سارے ہی سارے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ وہ کون ہے، وہ کون ہے۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے اپنے اوپر کپڑا ڈالا یوں کر کے، اب وہ سارے مجمع کو نہ یوں کر کے دیکھ رہا ہے کوئی اور بھی اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا۔ اب سارے مجمع کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ کیوں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم جاری کر دیا کہ بارش ایک بندے کی وجہ سے نہیں ہو رہی، جو ہماری مجلس میں ہے وہ نکل جائے، وہ ہماری مجلس سے نکل جائے تاکہ اس کی وجہ سے سب کا نقصان نہ ہو۔ اب وہ سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی نہیں نکلا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں، وہ سمجھ گیا کہ گل میرے متعلق ہی ہون رہی ہے، بات میرے متعلق ہی ہو رہی ہے۔ اسی حال کے اندر کوئی جائے نماز نہیں ہے، کوئی کڑا نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی وضو نہیں ہے، کوئی قبلہ رخ نہیں ہے، اسی حال کے اندر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا اللہ میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے، تو میرے پہ پردے ڈالتا رہا، آج سب کے سامنے میں مجلس سے نکلتا ہوں تو رسوا ہو جاؤں گا، بنی اسرائیل والے میری زندگی کو اجیرن کر دیں گے۔ اے اللہ 40 سال تیرے حکموں کو نیچا دکھاتا رہا، تو پردے ڈالتا رہا، آج دل سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میری توبہ قبول کر لے، میری توبہ کو قبول کر لے۔ مجلس سے باہر کوئی نہیں نکلا، جلسے سے باہر کوئی نہیں نکلا۔ اب رم جم شروع ہوئی اور موسلادھار بارش برسنے لگی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام حیران ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو نے کہا کہ ایک بندہ 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، تو میں نے بارش اس کی وجہ سے روکی ہے، تو بندہ تو نکلیا کوئی نہیں، بندہ تو نکلا کوئی نہیں، تو نے بارش برسا دی ہے۔ تو رب نے فرمایا نکلا نہیں ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو فطور تھا وہ نکل گیا ہے، بندہ نہیں نکلا، اس نے کھڑے ہی کھڑے توبہ کر لی ہے اور میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے تو بتا، میں بھی اس کی زیارت کروں کہ کس نے توبہ کی ہے۔ تو میرے رب کی رحمت کا دریا جوش میں آیا، تو میرے رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب وہ دھرتی پہ نافرمانی کرتا رہا، جب وہ دھرتی پہ گناہ کرتا رہا، اس دھرتی کو گناہوں سے سیاہ کرتا رہا، میں اس کے عیبوں پہ پردے ڈالتا رہا، آج تو اس نے توبہ کر لی ہے، تو میں تجھے بتا کے گواہ بنا دوں، زمانے کے سامنے ذلیل کر دوں، تو پھر مجھے قیامت تک غفار کون کہے گا اور مجھے قیامت تک ستار کون کہے گا۔ اللہ والو ایک توبہ کا سوال ہے، ایک توبہ کا سوال ہے۔ جس نے جادو کیا، جس نے جادو کروایا، 15 شعبان کی رات اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ جس کے دل میں حسد، کینہ، بغض ہے رشتہ داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، 15 شعبان کی رات بخشش نہیں ہے۔ جو شیخ کا، ماں باپ کا نافرمان ہے بخشش نہیں ہے، زانی ہے بخشش نہیں ہے، سود خور ہے بخشش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے 9 لوگ گنوائے ہیں، 9 لوگ، ان کی بخشش 15 شعبان کی رات کو بھی نہیں ہے، جب تک یہ توبہ نہیں کر لیتے، توبہ نہیں کر لیتے۔ کوئی شرک کے اندر ہے تو توبہ کر لے، اللہ والو
अनजाने में, गुस्से में किसी पे जादू करवाया है तो तौबा कर लो। जादूगरों के साथ, आमलीन के साथ ताल्लुक है, नीला पीला चिट्टा दबाया, किया, कोई ऐसा गलत काम किया है तो तौबा कर लो। क़यामत तक भी वज़ाइफ करते रहोगे, मिलनी का शय नहीं है। तौबा करके वज़ाइफ की गुलामी से निकल के, नफ्स और वज़ाइफ की गुलामी से निकल के, नफ्स, शैतान और वज़ाइफ की गुलामी से निकल के हुजूर की गुलामी में आज, हुजूर की गुलामी में आ जाओगे। जो हुजूर का गुलाम हो जाता है वो अल्लाह के दर का फकीर हो जाता है। अल्लाह दुनिया भी बना देगा, अल्लाह आखिरत भी बना देगा। अगर आज कमली वाले की गुलामी कबूल नहीं है तो मैं अपने बयानात में ये बात डंके की चोट पे कहता हूं कि जहां कोई विर्द वजीफा नहीं चलता वहां इसमें मोहम्मद चलता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जहां कोई काम नहीं आता वहां आमना का लाल काम आता है। अगर आज आमना के लाल को पीठ दिखाई है तो याद रखो कल जब जकड़ में होगे, पकड़ में होगे, किसी ने काम नहीं आना, काम आना है तो आमना के लाल ने काम आना है। आज यहां जाने से पहले अपना ताल्लुक जो है किससे दुरुस्त करना है? अल्लाह से, और उसके बाद रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। आज के बाद हम मोहब्बत करेंगे किससे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। डरना किससे है? अल्लाह से। और प्यार किससे करना है? कमली वाले से। क्यों? हम उम्मत को यह बात समझा रहे हैं, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीनों आसमान पे राज है, राज चलेगा तो सिर्फ अल्लाह का चलेगा। राज किसका होगा? अल्लाह का। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर रवाज चलेगा तो मेरे मुस्तफा का चलेगा। बस आज यहां से ये बात लेकर जानी है, राज होगा तो अल्लाह का, रवाज होगा तो मेरे मुस्तफा का होगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किसी का कोई तरीका नहीं चलना। आज भी मुस्तफा ने काम आना है, खुदा न खास्ता कल जकड़ेगे तो मेरे मुस्तफा ने काम आना है। अब मैं दलील देता हूं तो फिर आपने फैसला करना है कि आपने किधर जाना है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर आपने फैसला करना है कि आपने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। अगर आज तौबा नहीं करते, अगर आज फकीर की तरगीब के बावजूद तौबा नहीं करते, इसी डगर पे दुनिया अपनी गुजारते हो, जिंदगी गुजारते हो, तो क्या होगा? लंबी हदीस पाक है, 2 हदीस उनको जोड़ के उनका लुबे लुबाब आपके सामने रखूं ताकि वक्त जो वो बच जाए। माशर बर्पा होगा, मिजान कायम किया जाएगा। दोज़ख के 7 तबक हैं, 7 दर्जात हैं। सबसे ऊपर वाला जो दर्जा जिसको जहन्नुम कहा गया है, उसके अंदर सबसे कम अजाब होगा। क्या होगा? सबसे कम। नहीं, जाग नहीं रहे, सबसे कम। या आपको यह पता चल गया है कि हुन शाफी केरा पान लगाए, क्योंकि सियाने तो तुसी बहुत हो गए ना मेरे बयान सुन सुन के। अब आपको पता चल गया कि हुन शाफी केरन लगे सानू, जिन्ना इन्हें जोर लाना सी ने ला लिया, अब बारी हमारी आ गई है। दोज़ख के कितने तबक हैं, कितने दर्जे हैं? 7। नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो अजाब कम होता जाता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो अजाब बढ़ता जाता है। ये बात मोटी सी आपने ज़हन में रखनी है। और ऊपर वाला दर्जा जो है जिसको जहन्नुम कहा गया है, उसमें अजाब क्या है? सबसे कम। जिसको हाविया कहा गया है, जो सबसे नीचे वाला है, उसमें अजाब सबसे ज्यादा है। उसमें होंगे मुनाफिकीन। सबसे नीचे वाले में 7वें दर्जे में कौन होंगे? मुनाफिकीन। सबसे ऊपर वाले दर्जे में होंगे मुसलमान। हाँ, अखा खुलियां ने। ऊपर वाले दर्जे में कौन होंगे? मुसलमान होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, जहन्नुम का कम से कम अजाब कितना है, यानी जिसको मामूली अजाब दिया जाएगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोहे के पिघलते हुए सुर्ख जूते पहनाए जाएंगे। जब वो जूते पहनेगा उसका दिमाग पिघल के नाक के रास्ते, कान के रास्ते, आंखों के रास्ते बाहर आ जाएगा।
یہ कम अज कम अजाब है। ए मुसलमान, आज तू कहता है कि मैंने कमली वाले का रवाज छोड़ दिया तो क्या हो गया, मैंने दाढ़ी साफ कर ली तो क्या हो गया, मैं नंगे सर फिरता हूं तो क्या हो गया, मैं सुन्नत की परवाह नहीं करता तो क्या हो गया, अभी मेरी उम्र कम है। मेरी माएँ बहनें कहती हैं कि हम बाजारों में नंगी फिरती हैं नीम भरना तो क्या हो गया, अभी तो हमारी उम्र ही नहीं है, अभी तो हमारी उम्र ही नहीं है। जो छोटी हैं वो कहती हैं हमारी उम्र नहीं है, जो ब्याही गई हैं असी ते बच्चियां लियां, यानी हाँ ये बच्चियां लियां सानू उन पर्दे की जरूरत नहीं है। जो थोड़ी सी बुढ़ी हो गई यानी हमारी मां की उम्र की है, उसको कहो कि पर्दा करो, ले हुन मैं पर्दा करके अन्नी हो जमा ठुडे खांदी फिर। बेटी को कहो तो वो कहती है मेरी उम्र नहीं है। जो शादीशुदा उसको कहो मैं तो हुन बच्चियां ली ब्याही वरी बच्चियां ली तो मैं क्यों कर लमा, वो भी फारग हो गई। तो अपनी मां को कहो तो ले हुन मैं बुढ़ी हो गई मैं हुन पर्दा करके अन्नी हो जा ठुडे खांदी फिर कि मैं डिगी है मैं टंग टंग तोड़ाई होवे टंग तोड़ाई होवे। अब जरा याद रखना कि दुनिया में तू डरती है कि मैं पर्दा करूंगी तो टांग टूट जाएगी। तो जहन्नुम के अंदर जो पहला दर्जा होगा यानी दोज़ख का जो पहला दर्जा जहन्नुम होगा उसके अंदर कौन होंगे, मुसलमान, उसके अंदर काफिर नहीं होंगे। सबसे कम अजाब जहन्नुम का होगा ऊपर वाले दर्जे। मुसलमान जब पुल सराज से गुजरेंगे जो नाफरमान होंगे वो उसमें गिरते जाएंगे। अब बात भूलनी नहीं है क्योंकि बहुत दो में तीन हदीसें इकट्ठी लेके चल रहा हूं तो कोई बात रह ना जाए। जहन्नुम में चले जाएंगे, जहन्नुम में गिर जाएंगे 1000 साल के लिए। 1000 साल के लिए कोई पूछने वाला नहीं होगा। 1000 साल गुजर जाएगा, 1000 साल गुजर जाएगा जहन्नुम के अंदर जलते, फिर मेरे रब का निजाम हरकत में आएगा। 1000 साल के बाद फिर जो काफिरों की दोज़ख है यानी उनके जो दर्जे हैं और मुसलमान हैं, रब उनके दरमियान में जो आग की दीवारें हैं उनको शीशे की तरह पतला कर देगा। अब इधर जो काफिर जहन्नमी हैं ये मुसलमान जहन्नमियों को देखेंगे यानी आर पार एक दूसरे को देखेंगे, ये इनको देखेंगे ओए इना अजाब शुक्र है असी काटा अजाब है। ये देखेंगे काफिर ओए तुसी मुसलमान हो के थे, मुसलमान हो गए इधर। अब ये जब सारा मंजर देख लेंगे तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो काफिर हैं फिर ये मुसलमानों को ताने देंगे, हम अल्लाह को मानने वाले नहीं थे, हम रसूल को मानने वाले नहीं थे, तुम अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले थे, तुम्हारा अल्लाह और रसूल काम तो ना आया। हम तो अल्लाह उसके रसूल के मुनकर थे, हम तो अजाब भोगते, समझ आता है तुमने अल्लाह उसके रसूल पे ईमान रखा, तुम भी अजाब भोगते रहे हो, तो तुम्हें मदद क्या आई, तुम्हें नफा क्या आया। जब ये ताने पड़ेंगे तो मेरे रब का निजाम हरकत में आ जाएगा रहमत का। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजेगा, जरा जा फेरा मार के आ। जरा ये तवज्जो रखनी है ज़हन में, बाद कितने अरसे के बाद, 1000 साल के बाद, 1000 साल के बाद जा जरा देख के आ कि जहन्नमियों का क्या हाल है, जो मुसलमान जहन्नमी है उनका क्या हाल है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पहुंचेंगे, जहन्नुम के दरवाजे पे दरोगा खड़ा होगा, वो दरवाजा खोलेगा, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नूरियों के सरदार अंदर आएंगे। मुसलमान जहन्नमी पूछेंगे दरोगे से ये कौन है, जागते रहिएगा ये कौन है। दरोगा कहेगा ये वो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हैं जो तुम्हारे सरदार के पास, तुम्हारे लजपाल के पास, आमना के लाल के पास अल्लाह का हुक्म लेकर जाते थे, अल्लाह का पैगाम लेकर जाते थे। जो ही जहन्नमी ये सुनेंगे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और हजूर अलैहिस्सलाम, जो ही हजूर का नाम आएगा तो तमाम जहन्नमी बोल उठेंगे वाह मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद अलैहिस्सलाम। जहां कोई काम नहीं आता इसमें मोहम्मद काम आता है। अब जहन्नमी रोएंगे, कुरलाएंगे, चीखो पुकार करेंगे। जिब्रील पूछेंगे क्या हो गया है, क्या हो गया है।
अर्ज करेंगे, ए जिब्रील, कल तक आप अल्लाह का पैगाम लेके हमारे सरदार के पास आते रहे, आज हमारा पैगाम जहन्नमियों का लेके, उम्मतियों का लेके सरदार के पास जाए कि हम बड़ी तकलीफ में हैं, बड़े अजाब में हैं, आप जन्नत में हैं, आपने जन्नत में जाके हमें भुला दिया है। तब आवाजें दोगे, तब आवाजें दोगे, काम फिर भी आमना के लाल ने आना है, आमना के लाल ने आना है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वादा करेंगे कि मैं तुम्हारा पैगाम जो है हुजूर अलैहिस्सलाम को पहुंचाता हूं। वापस आएंगे रब की बारगाह में, रब फरमाएगा कि क्या वादा करके आए हो, वहां पे क्या वादा करके आए हो जहन्नमियों से। अर्ज करेंगे जी उन्होंने पैगाम उधर पहुंचाना था, जाओ दे के आओ, फिर जाओ जाके देखे आओ। जिब्रील नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की मजलिस सजी होगी, मिंबर पे तशरीफ फरमा होंगे, जिब्रील दाखिल होंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम देख के हैरत ज़दा होंगे कि खैर ना ला जाए, आज खैर ना लाए। पूछेंगे जिब्रील कैसे आए हो, जिब्रील नबी अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, या रसूलल्लाह, जहन्नुम के अंदर आपके उम्मती हालत अजाब के अंदर है, बड़ी तकलीफ के अंदर है। हुजूर अलैहिस्सलाम हैरत ज़दा होंगे, अभी भी मेरे उम्मती जहन्नुम में। अर्ज करेंगे, या रसूलल्लाह, ऊपर वाले दर्जे में आपके उम्मती हैं। फौरन हुजूर अलैहिस्सलाम सजदा रेज होंगे, रब की बारगाह में सजदा करेंगे, अल्लाह से बख्शिश मांगेंगे और अल्लाह शिफात कुबरा का हक देगा। उधर जिब्रील अलैहिस्सलाम मनादी कर देंगे कि आमना का लाल जहन्नमियों को बख्शवाने के लिए, शफात करने के लिए जा रहा है, जन्नतियों तुम भी साथ आ जाओ, तुम भी साथ आ जाओ। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम भी होंगे, तमाम जन्नती भी होंगे, हुजूर भी शफात करेंगे, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम भी शफात करेंगे और आम मोमिनीन मुसलमान भी शफात करेंगे। जो जिसको पहचानेगा उसकी शफात करेगा। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहां तक किसी ने किसी को पानी भी पिलाया होगा वो भी उसकी शफात करेगा, अल्लाह उसकी शफात को भी कबूल कर लेगा। जब कोई भी किसी की शफात करने वाला नहीं रह जाएगा, अभी भी मुसलमान वहां होंगे, अभी भी मुसलमान वहां होंगे। तो फिर मेरा रब फरमाएगा कि मैंने अपने महबूब के साथ जिब्रील वादा किया है, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, कि हमने तुझे राजी करना है तो मैं 3 लब भर के निकालूंगा। तो अल्लाह अपनी कुदरत कामला से अपने हाथों से 3 लब भर के जहन्नमियों के बाहर निकालेगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो जल कर कोयला हो चुके होंगे, जल के कोयला हो चुके होंगे। फिर मेरा रब फरिश्तों को हुक्म देगा कि इनको नहरे हयात के अंदर गुसल दिया जाए। नहरे हयात, आबे हयात के अंदर जब गुसल करेंगे, अल्लाह उनको पहले वाली हालत लौटा देगा, यानी उनको तंदुरुस्ती, सेहत वाली, खूबसूरती वाली, हुस्न वाली जिंदगी जो है वो अता फरमा देगा। लेकिन उनके माथे के ऊपर अल्लाह लिखवाएगा अतकातुर रहमान, अतकातुर रहमान, यानी ये वो लोग हैं जो रहमान की रहमत से बख्शे गए हैं। और रब फरमाएगा कि इनको जन्नत में भेज दो। उसके बाद जन्नत और जहन्नम का निजाम हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। जो जन्नती हैं वो जन्नत में हैं और जो जहन्नमी हैं वो जहन्नम में। अल्लाह बोलो, आज ये मैंने 2-3 रवायतें मुख्तसर करके आपके सामने इसलिए रखी हैं कि आज मुसलमान को बात कही जाए तो ये कह के बात को खत्म कर देता है, और ये अगे जावांगे तो देखी जाएगी, है अगे जावांगे तो देखी जाएगी, ये देख ले अगे जावांगे तो देखी जाएगी 1000 साल है, बस ये देख ले। आज मैंने तुझे बता दिया कि 1000 साल है, और कम से कम अजाब भी तुझे बता दिया है कि लोहे के जूते पिघलते हुए सुर्ख लोहे के जूते पहनाए जाएंगे। ये कम से कम अजाब है। अगर तो बर्दाश्त कर सकता है तो जैसी जिंदगी तू मन चाहे गुजार रहा है तुझे मुबारक हो। अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी और इसी वक्त अपने गुनाहों से तौबा कर ले। तो अल्लाह वाला कौन कौन है आज अपने गुनाहों से तौबा करने वाला? अल्लाह रब्बुल इज्जत सब की तौबा को कबूल मंजूर फरमाए, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। जो गुनाह हमने शौरी लाशौरी तौर पे किए अल्लाह सबको माफ़ फरमाए। अल्लाह वो गुनाह जो जिनके ऊपर मखलूक गवाह है वो भी माफ़ फरमा दे, और जिन गुनाहों का सिर्फ अल्लाह गवाह है अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे। जो जलवत में किए अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे, जो खलवत में किए अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे। वो तमाम हजरात जो दुखी हैं अल्लाह सबके दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं अल्लाह सबके सुखों में बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी तौबा के ऊपर जो है इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह बोलो, अब 15 शबान की रात है, 2 दिन के बाद 3 आमाल आपने करने हैं। कितने आमाल करने हैं? 3 आमाल।
ایک تو جو توبہ آج کی ہے اس توبہ کے اوپر قائم رہنا ہے کہ آج کے بعد بقیہ زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی گزاروں گا، اللہ کے احکامات ہوں گے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہوں گے، میں ویسی زندگی گزاروں گا۔ اب میں دنیا دار بن کے نہیں، حضور کا غلام بن کر جیوں گا۔ ایک تو اس پہ قائم رہنا۔ تو 3 کام 15 شعبان کو آپ نے کرنے ہیں۔ پہلا کام جو سنت ہے وہ یہ ہے قبرستان میں جانا۔ جو آپ کے آس پاس قبرستان ہے اس میں جائیں، اس میں جا کے اپنے جو عزیز و اقارب اگر وہاں پہ دفن ہیں ان کو احسال ثواب کریں۔ اگر آپ لوگ یہاں ملتان میں رہنے والے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب سندھ میں رہنے والے ہیں، تو آپ کسی بھی قبرستان میں چلے جائیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 15 شعبان کی رات کو بقیع میں تشریف لے کر گئے تھے، تو قبرستان کی حاضری ہو جائے گی، تو سنت پوری ہو جائے گی، سنت کا نور بھی ملے گا۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، یا 12 مرتبہ سورۃ اخلاص، یا 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، 7 قرآن مجید جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ وہ پڑھ کے تمام جو قبرستان والے ہیں ان کو آپ نے ہدیہ کر دینے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے، اور سلام ہو جائے گا، حاضری ہو جائے گی۔ اگر وہاں ماں باپ کی قبریں ہیں، رشتہ داروں کی قبریں ہیں، تو ملاقات بھی ہو جائے گی۔ پہلا کام۔ دوسرا کام کیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے 15 شعبان کی رات کو، جس کو شب برات آپ کہتے ہیں، تو آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ اٹھیے اور اللہ سے مانگیے، نوافل پڑھیں۔ تو اللہ کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تمام اعمال مسنون ہیں، احادیث سے ثابت ہے، اتنی احادیث ہیں کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو رات کو عبادت کرنی ہے، اپنا وقت جو ہے وہ قیمتی بنانا ہے، اور عبادت کے اندر کیا ہے، نوافل پڑھے۔ نوافل کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے، تھوڑے دن پہلے پچھلی جمعرات کو میں نے بیان کیا، اس میں صلاۃ الخیر کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر آپ وہ حضرات عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو آفیشیل چینل ہے تلاش، اس کے اوپر وہ بیان اپلوڈ ہوا ہے صلاۃ الخیر کے نام سے، وہ جا کر آپ سن لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صلاۃ الخیر کیسے پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ الخیر کا اہتمام کریں، درود پاک کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں۔ وہ تمام حضرات جو سا درود پاک پڑھ رہے ہیں، کوئی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ رہے تو آپ وہی پڑھیں، درود تنجینہ پڑھ رہے ہیں تو وہی پڑھیں، درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں تو وہی پڑھیں۔ وہ حضرات جنہوں نے یہ شروع کیا ہوا صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، تو آپ وہی پڑھیں گے، کوئی نیا وظیفہ شروع نہیں کرنا۔ میں نے اتنا زور لگایا آپ کو وظائف کی غلامی سے نکال کے، تو یہ کام نہیں کرنا کہ 15 شعبان کو من گھڑت وظائف کی دنیا میں دوبارہ پھر جو ہے وہ چلے جاؤ، زندگی برباد ہو جائے گی۔ جہاں سے ہم نکال رہے ہیں اب دوبارہ وہاں چلے گئے تو ہم نے کیا کمایا؟ ٹھیک ہے، پہلا کام کیا ہے قبرستان میں حاضری، دوسرا کام کیا ہے کہ ذکر اذکار، تسبیحات، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت وغیرہ وغیرہ، یعنی رات کو شب بیداری جس کو کہتے ہیں، رات کو جاگے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری رات جاگے، جتنا آسانی ہے اتنا آپ جاگ لیں۔ کتنے کام ہو گئے؟ 2۔ تیسرا اور آخری کام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13، 14، 15 ایام 20 جن کو کہا جاتا ہے ان کا روزہ رکھتے تھے، یہ سنت ہے۔ تو یوں اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہ مستحب کے درجے میں آ جاتا ہے، تو آپ 15 شعبان کا یعنی اگلے دن کا روزہ جو ہے وہ بھی آپ رکھیں۔ تو یہ 3 اعمال آپ نے کرنے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ 3 اعمال آپ کریں گے؟ پہلا عمل کیا ہے؟ قبرستان میں حاضری۔ دوسرا کیا ہے؟ ذکر اذکار، تسبیحات، قرآن کی تلاوت، نوافل۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اگلے دن کا روزہ رکھیں۔ تو انشاءاللہ یہ 3 اعمال کے اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ان 3 اعمال کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرنا، باقی تمام خرافات ہیں، ان میں ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے ابھی تازی توبہ کی ہے۔ تو اللہ ہماری توبہ کے اوپر گواہ بھی ہے، اور اللہ سے التجا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری توبہ جو ہے اس پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، تاکہ اسی استقامت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں اور اسی کے ساتھ ہم قبر میں اتریں۔ اللہ رب العزت ہمارے آنام، اٹھنا بیٹھنا، جہاں سے بھی آپ حضرات تشریف لے کر آئے، قبول و منظور فرمائے۔ جو کمی کوتاہی اللہ درگزر فرمائے، ایک ایک قدم کے اوپر اللہ آپ کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو پریشان آئے ہیں، مریض آئے ہیں، دکھی آئے ہیں، اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے۔ جو سکھی آئے ہیں، اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے۔
جو تمنائیں آرزو آپ لے کر آئے ہیں، خواہشات لے کر آئے ہیں، خانقاہ کے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے، لب کشائی سے پہلے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ ہم نے جو مانگا اللہ وہ بھی عطا کرے، جو نہیں مانگ سکے اپنے محبوب کی زلفوں کے صدقے وہ بھی عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔